الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ العظیم. دوستو حج ہے وہ مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے، اور کل حج کن لوگوں کے اوپر فرض ہوتا ہے اس کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور آج اس بات پہ بات کریں گے کہ حج کے ارکان کون کون سے ہیں، مناسک حج کون سے ہیں، اور ساتھ ساتھ حج کی اقسام کیا ہیں، یعنی حج اور حج کرنے کا طریقہ کیا ہے. آسان الفاظ میں ہم یوں بول سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں حج کی اقسام کو. حج کی 3 اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے حج تمتع، ایک حج قران ہے، اور ایک حج افراد ہے. حج قران اس کو کہتے ہیں کہ عمرہ اور حج کے لیے اکٹھے ہی احرام باندھا جائے، کیونکہ جب احرام باندھا جاتا ہے تو احرام باندھتے ہوئے ہم نیت کرتے ہیں عمرے کی، یا احرام باندھتے ہوئے ہم نیت کرتے ہیں حج کی. تو حج قران کا مطلب یہ ہے کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے یہاں سے نکلے گا اپنے ملک سے، تو وہ جب احرام باندھے گا تو اس احرام میں نیت کرے گا کہ میں احرام عمرہ اور حج دونوں کے لیے باندھ رہا ہوں. تو اس کے ذریعے سے اس کا وہ پہلے جا کر عمرہ کرے گا، اور عمرہ کرنے کے بعد وہ حلق نہیں کرے گا، بلکہ اسی احرام کی حالت میں رہے گا یہاں تک کہ حج کا ٹائم شروع ہو جائے، جو 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے مناسک حج وہ ادا کرے، اور حج کو مکمل ادا کرنے کے بعد پھر وہ احرام کی پابندیوں سے باہر نکلے. یہ تو ہوتا ہے حج قران. اور دوسرا حج تمتع ہے. حج تمتع اس کو کہتے ہیں کہ حاجی جو ہے وہ پہلے عمرے کے لیے احرام باندھے گا، اور پھر جا کر وہ عمرہ کرے گا. عمرہ کرنے کے بعد وہ یعنی عمرے کے جو یعنی اس کے اعمال ہیں وہ مکمل کرنے کے بعد حج حلق یا قصر کرنے کے بعد وہ احرام کو اتار دے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب حج کا ٹائم شروع ہوگا تو اس کے لیے الگ طور پہ پھر سے وہ احرام باندھے گا اور وہاں سے حج کی نیت کرے گا. تو یعنی 2 احرام باندھنے ہیں. تو یہ تو ہے حج تمتع. اور تیسرا حج جو ہے اس کا نام ہے حج افراد ہے، جس کا مطلب ہے کہ حاجی صرف اور صرف حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ عمرہ نہیں کرتا بلکہ حج کے لیے ہی احرام باندھتا ہے، صرف حج کے لیے احرام باندھتا ہے. جیسے کہ حج کے جو اعمال ہیں وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتے ہیں. تو اب رہی بات کہ ان میں سے زیادہ افضل حج کون سا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حج قران افضل ہے، یعنی حج اور عمرہ دونوں کے لیے احرام باندھ کے حج کرنا. اور ان کے پاس بھی دلیل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حج فرمایا ہے حج قران کیا ہے، عمرہ اور حج دونوں اکٹھے کے لیے احرام باندھا ہے. اس میں عام طور پہ تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے، کیونکہ جب حاجی جو ہے وہ اگر یہاں سے اپنے ملک سے نکلا اور وہ وہاں پہ مکۃ المکرمہ میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے، تو وہاں پہ وہ عمرہ کرتا ہے. پھر 8 ذی الحجہ تک اس کو کافی سارے زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بندہ ذی قعدہ کے آخری دنوں میں پہنچ جائے اور 8-10 دن کے لیے اس کو احرام باندھنا پڑے، اور پھر یہ احرام کی پابندیاں کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے. تو اس لیے بہرحال اس میں تھوڑا زیادہ مشقت ہوتی ہے. تو بہرحال حج قران اس کو کہتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حج قران ہی کیا ہے تو یہی افضل ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں حج تمتع افضل ہے، اور ان کے پاس بھی دلیل ہے. وہ فرماتے ہیں دیکھیں کہ حج تمتع یہ ہے کہ اس میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ فرمان ہے کہ وہ تشریف لائے تھے اور ان سے بات فرمائی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو پھر کیا کروں گا، آئندہ کے لیے میں بھی حج تمتع ہی کروں گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے عمرہ اور پھر حج. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک حج تمتع جو ہے وہ افضل ہے. اور عام طور پر جو ہمارے پاکستان سے لوگ سفر کرتے ہیں یا بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے جو لوگ جاتے ہیں، تو وہ زیادہ جو ہے تر لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں. اس میں تھوڑی آسانی رہتی ہے بائیں طور کہ وہاں پہ جو بندہ 10-15 دن پہلے پہنچ گیا تو وہاں جا کر وہ عمرہ کر لیتا ہے،
اور عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے باہر نکل آتا ہے، وہاں پہ ذکر عبادت میں اپنا وقت گزارتا ہے، یہاں تک کہ 8 تاریخ جو ذی الحجہ کی آتی ہے تو پھر وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتا ہے۔ اور وہاں پر جو لوگ پہنچ جاتے ہیں تو ان کے لیے جو احرام باندھنے کی جگہ ہے وہ 2 ہی مقام ہیں، ایک ہے مقام جعرانہ ہے اور دوسرا مقام تنعیم ہے۔ اور مقام تنعیم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آج کل جو زیادہ مشہور ہے کہ وہ مسجد عائشہ ہے وہاں پہ، تو وہاں سے لوگ جا کر احرام باندھ لیتے ہیں اور احرام باندھ کے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے احرام باندھ لیا جاتا ہے وہاں سے۔ اور تیسرا جو حج افراد ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ افضل ہے، اور حج افراد یہی ہے کہ بس صرف حج کے لیے ہی احرام باندھا جائے۔ تو یہ تو ہے حج کی 3 اقسام ہے اور ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اب رہی بات کہ جو حج ادا کر رہا ہے، جیسے مثلا اگر کوئی حج تمتع کرتا ہے تو وہ پہلے جائے گا، عمرہ کا احرام عمرہ کی نیت سے احرام باندھے گا، پھر عمرہ کر لے گا، اور پھر اس کے بعد وہ عمرہ کی ادا کرنے کے بعد حلق یا قصر کر کے وہ احرام سے باہر نکل آئے گا۔ احرام کی پابندیوں سے جب وہ باہر نکل آیا ہے تو 8 ذی الحجہ سے اس نے حج کے لیے احرام باندھنا ہے، کیونکہ 8 ذی الحجہ کو یہ لوگ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور وہاں جا کر اس نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں مقام یعنی مینا کے میدان میں۔ تو لہٰذا جب یہ وہاں پہ جائے گا تو اب حاجی اگر اس نے حج تمتع کے لیے پہلے یعنی نیت سے یہاں سے کیا ہے، پہلے عمرہ کر لیا، تو اب یہ وہاں سے احرام باندھ لے گا اور احرام باندھتے ہوئے نیت کر لے گا حج کی۔ تو یہ دونوں ضروری ہیں، یعنی احرام باندھنا بھی ضروری ہے یہ، اور اسی طریقے سے نیت کرنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو جب اس نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، تو پھر یہ چلا جائے گا مینا کے میدان میں اور وہاں جا کر یہ 5 نمازیں ادا کرے گا، اور وہ نماز ہے ظہر کی نماز ہے اور عصر مغرب اور عشاء، 4 یہ نمازیں ہیں، اور 5ویں نماز اس نے یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح کی ادا کرنی ہے۔ تو مینا کی میدان میں اس نے 5 نمازیں پڑھ لیں، اور 5 نمازیں پڑھنے کے بعد یوم عرفہ شروع ہو جائے گا، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن شروع ہو جائے گا اور یہ عرفات کے میدان میں پہنچ جائے گا۔ اور عرفات کے میدان میں وہاں جا کر اس نے جو وقوف عرفہ کرنا ہے، جو حج کا یعنی عظیم ترین رکن ہے کہ اگر وقوف عرفہ نہ ہو تو اس کے بعد تو حج ہی نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ وہاں پر پہنچے گا اور وہاں پہ پہنچنے کا جو ٹائم ہے، یعنی وقوف عرفہ کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ زوال سے لے کر مغرب تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک ہے۔ تو یہ پورا جو ٹائم ہے یہ وقوف عرفہ کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم کے درمیان میں جو بندہ بھی عرفات کے میدان میں پہنچ گیا تو اس نے تھوڑی دیر بھی وہاں پر قیام کر لیا تو اس کا وقوف عرفہ ہو گیا، یعنی حج کا اس نے عظیم رکن ادا کر لیا۔ اور اگر کوئی بندہ بیچارہ غلطی کی وجہ سے وہاں پہنچ ہی نہیں سکا ہے، یا یوں ہو گیا کہ وہ عرفات کے میدان سے کسی نے غلطی سے اس کا خیمہ ہی باہر لگا دیا، وہاں پہ باہر ہی وہ ٹھہرا رہا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، تو ایسی صورت میں اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب 9 ذی الحجہ کو یہ مینا کے میدان سے صبح سے نماز پڑھ کے پھر نکلے گا اور وہاں پہ عرفات کے میدان میں پہنچ جائے گا، وہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز کو یہ لوگ حاجی جو لوگ ہیں وہ ظہر کے ٹائم پہ دونوں نمازوں کو پڑھیں گے، اور امام صاحب جو ہے وہ نمرہ مسجد ہے وہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں، تو وہاں پہ نماز پڑھ لیں گے۔ 2 نمازیں ایک وقت میں، یعنی ظہر کے ٹائم پہ ظہر اور عصر دونوں کو ملا کر پڑھی جائیں گے نماز پڑھنے کے بعد باقی ٹائم حاجی کے پاس فری ہے۔ اس ٹائم میں اس نے عرفات کے میدان میں عصر سے لے کر مغرب تک کا جو اس کے پاس باقی ٹائم بچا ہوا ہے، اس نے اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے اور تلبیہ پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے اور دعائیں مانگنی ہیں۔ اور خاص طور پر علماء فرماتے ہیں کھڑے ہو کر جہاں تک ممکن ہو کھڑا رہے یہ بندہ مجاہدے کے ساتھ اور اللہ سے دعائیں مانگتا رہے، اور اگر کھڑے ہونے کی اتنی زیادہ ہمت نہ ہو تو پھر بیٹھ کے بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ تو بہرحال مغرب کی نماز یعنی سورج کے غروب ہونے تک اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عرفات کے میدان میں ٹھہرا رہے، یہاں سے اس نے نکلنا نہیں ہے۔ عرفات کے یعنی مغرب سے یہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہاں سے نہیں نکلنا، یہ ایک پابندی ہے۔ جو یہاں سے نکل جائے گا تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، جیسے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی حاجی کا اونٹ گم ہو جائے تو بھی اس کو چاہیے کہ وہ اونٹ کی تلاش میں نہ نکلے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، یعنی عرفات کے میدان میں رکنا بہت ضروری ہے۔ تو اس نے یہاں پر رکنا ہے اور اللہ کے ذکر میں،
ٹائم گزارنا ہے یہاں تک کہ مغرب کا ٹائم ہو جائے گا، لیکن مغرب کی نماز اب عرفات کے میدان میں اس نے نہیں پڑھنی۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا لیکن نماز یہاں پر نہیں پڑھے گا۔ حاجی پھر یہاں سے سفر شروع کر دیں گے، مزدلفہ کی طرف چلے جائیں گے، اور مزدلفہ میں پہنچ کر یہ لوگ عشاء اور مغرب کو وہاں پر ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں 2 نمازیں ظہر اثر کو ظہر میں پڑھ لیا، اب یہ لوگ کیا کریں گے، جب 9 ذی الحجہ یوں کہیں کہ 9 تاریخ ختم ہو گئی، عرفہ کا دن، چونکہ اب مغرب ہو گئی تو اب عرفہ کا دن ختم ہو گیا، تو 10 ذی الحجہ کی رات شروع ہو گئی، تو یہاں سے نکل کر وہ 2 نمازیں عشاء کی وہاں جا کر امام کے پیچھے پڑھیں گے، اور وہ 2 نمازیں اکٹھے پڑھنا واجب ہے، ان کو الگ الگ طور پر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ایک اذان ہوگی، ایک ہی تکبیر ہوگی، پہلے مغرب پھر اس کے بعد عشاء، اور باقی جو نوافل ہیں، جو سنت ہے، جو وطر ہے، وہ اس کے ذمے ہے، پھر وہ اس کو ادا کر لے گا۔ اور رات کا ٹائم اس نے مزدلفہ کے میدان میں ان لوگوں نے گزارنا ہے۔ اب یہاں پہ جو ٹائم گزارا جا رہا ہے، یہ رات بہرحال سو بھی سکتے ہیں، لیکن یہ رات چونکہ عبادت کی رات ہے، بندہ بڑے مجاہدے کے ساتھ اپنا مال جان لگا کر پہنچا ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس رات میں سونے کی بجائے اللہ کی عبادت میں ٹائم گزارے، اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے لیے سامنے ہاتھ اٹھائے، پھیلائے، دعائیں مانگے، اور ذکر عبادت میں یہ رات گزارے یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ اب 10 ذی الحجہ کی فجر ہو گئی، تو یہ مزدلفہ میں تھا۔ اب یہاں پر اس نے صبح کے وقت میں جو نماز پڑھنی ہے وہ بڑی ہی جلدی پڑھنی ہے، جو ہی صبح صادق ہوگا، چونکہ مزدلفہ کے میدان میں جو ٹکنا ہے، جس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں، یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ واجب ہے، تو لہٰذا اس کا ٹائم ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، سورج کے نکلنے تک۔ اب یہاں پہ رہیں گے، اور مزدلفہ کے میدان میں یہ رہتے ہوئے یہ بندہ صبح کی نماز جلدی پڑھ لے گا، یہیں پہ رہے گا یہاں تک کہ سورج نکل آئے، تو پھر اس کے بعد اس نے آگے مینا کی طرف سفر کرنا ہے، اور وہ 10 ذی الحجہ کا دن آ جائے گا، یعنی 8 کو اس نے سفر شروع کیا تھا، اور پہلے مینا آیا تھا، پھر عرفات کے میدان میں 9 کو، اب یہاں پہ مزدلفہ میں رات کو پہنچ گیا، اب 10 ذی الحجہ کی صبح ہو گئی، تو اب اس نے وہاں سے مینا میں پہنچ جانا ہے، اور مینا کی طرف جاتے ہوئے چونکہ اس کے ذمے وہاں پہ شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، تو یہاں سے جب مزدلفہ سے نکلنے لگے تو یہ اپنے ساتھ کنکریاں چن لے، یعنی ایسی کنکری مارنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں رکھ کے شیطان کو یعنی اس کو کنکری مارنی ہے، تو اس لیے بڑے بڑے پتھر نہیں اٹھانے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو جس کو آسانی سے وہ مار سکے، تو اس نے کنکریاں اپنے ساتھ چن لینی ہے، اور پھر وہاں سے اس نے مینا کے میدان میں پہنچ جانا ہے، اور وہاں پہ اس کے ذمے 3 کام ہیں، اور 3 کام کون سے ہیں، اور یہ جو 3 کام ہیں اس نے ترتیب کے ساتھ ان کو کرنا ہے۔ ان میں ایک کام ہے، بڑا جو شیطان ہے وہاں پہ اس کو کنکریاں مارنی ہے پہلے دن 10 کو، اور دوسرا جس کے ذمہ کام ہے وہ ہے قربانی، چونکہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمان جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی قربانی کرے گا، تو حاجی کے ذمہ دوسرا کام قربانی ہے، اور تیسرا کام جو حاجی کے ذمہ ہے 10 ذی الحجہ کو، وہ ہے قصر کروانا یا حلق کروانا۔ حلق اور قصر، حلق کا مطلب یہ ہے کہ سر کو بالکل منڈوا دینا، کہ اوپر سے بال سارے اس طرح سے اڑا دینا، اس کو حلق کہتے ہیں، اور قصر کا مطلب ہے کہ ایک پورے کے برابر اگر بڑے بڑے اس کے بال ہیں تو ان کو کٹوا دینا پورے سر کے اوپر سے، تو یہ ہو جائے گا قصر، اور حلق کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے، یعنی سر کے اوپر بال کو منڈوانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے کئی دفعہ دعا فرمائی ہے، یعنی زیادہ دعا فرمائی ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کیا جائے، اور اگر کوئی بال کٹوا لیتا ہے تو وہ بھی یعنی درست ہے۔ تو یہاں پر اس نے یعنی مینا کے میدان میں پہنچ گیا، اور اس نے یہ 3 کام جب کر لیے، تو اب حاجی جو ہے اپنے جو اس کے ذمے وہ اعمال تھے، یعنی حج جو یعنی اس کے احرام باندھا ہوا تھا، تو اب یہ بندہ احرام کی پابندیوں سے نکل جائے گا، اب یہ اپنا احرام اتار سکتا ہے جب اس نے یہ 3 کام کر لیے، اور یہ تینوں کام ترتیب کے ساتھ کرنا ضروری ہے، یعنی پہلے وہ شیطان کو کنکریاں مارے گا، 7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر وہ یعنی دوسرا اس کے ذمے جو کام ہے وہ ہے قربانی کرنا، اور تیسرا حلق یا قصر ہے،
یہ 3 کام ترتیب سے کرنا بھی واجب ہے، اور پھر یہ احرام اتار سکتا ہے اور غسل کر سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، پھر وہاں سے سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے، اور جب یہ یہاں سے فارغ ہوا 10 ذی الحجہ کو، تو پھر یہ باقی اس کے ذمے ایک کام رہ گیا ہے، وہ ہے طواف زیارت۔ تو اس نے وہاں سے سفر پھر خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف واپس آنا ہے، اور وہاں پہ اس کے ذمے یعنی باقی کام تو اس کے لیے حلال ہو جائیں گے، لیکن ایک کام سے ابھی بھی اس نے اجتناب کرنا ہے، اور وہ ہے حق زوجیت کا ادا کرنا۔ یعنی اگر اب یہ اپنے بیوی کے ساتھ ہی وہاں پہ سفر میں ہے، تو بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ جو ہے اس کا یعنی وہ جو حق زوجیت والے حقوق ہیں جس کے ذمے ہیں ان کو ادا نہیں کر سکتا، بس یہی اس کے لیے پابندی باقی رہ گئی۔ تو یہ سلے ہوئے کپڑے پہنے گا، پھر واپس جائے گا بیت اللہ کی طرف، اور 10 ذی الحجہ سے لے کر صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی شام تک، یہ جو 10، 11 اور 12 دن، یہ 3 دن ہیں، اس میں کسی وقت بھی وہ طواف زیارت کر سکتا ہے۔ تو وہاں پہ جا کر وہ طواف زیارت کر لے گا، اور طواف زیارت کرنے کے بعد سعی کرے گا، تو یہاں پہ اس کا حج مکمل ہوا ہے۔ پھر وہاں سے یہ جب اس نے سعی کر لی، تو پھر اس کو چاہیے کہ واپس مینا کے میدان میں آ جائے، اور مینا میں پہنچنے کے بعد پھر اس کے ذمے یہ ہے کہ یعنی جو شیطان ہیں ان کو اس نے کنکریاں مارنی ہیں۔ تو پہلے وہ چھوٹا شیطان جو ہے، یعنی 3 جمرات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، تو پہلے اس کو 7 کنکریاں مارے گا، اور کنکری مارتے ہوئے اس کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کنکری جو ہے جو ایک پلر بنا ہوا ہے اس کی جڑ میں لگنی چاہیے، اور اس کے گرد جو ایک جگہ بنی ہوئی یعنی حوض ہے اس کے اندر کنکری جانی چاہیے، یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ کنکری خود مارے گا، کسی اور کے ذریعے سے کنکری دوسرے کے ذمے نہیں لگا سکتا ہے۔ تو پہلے اس کو کنکری مارنی ہے، پھر خانہ کعبہ کی طرف اس کو چاہیے کہ وہ قبلہ رخ ہو جائے، پھر دعا کرے، پھر وہاں سے چل کے دوسرا جو درمیان میں شیطان ہے اس کو کنکریاں مارے، 7 کنکریاں، اور پھر اس کے بعد دعا مانگے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، اور پھر اس کے بعد اس نے تیسرا جو بڑا شیطان ہے پھر اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے، اور پھر اس کے بعد چلنا ہے، اور باقی اس کے ذمہ طواف وداع رہ جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں الوداعی طواف۔ اب وہاں سے یہ کیا کرے گا کہ بیت اللہ کی طرف آ کر جو لوگ اپنے ملک کی طرف جانے والے ہیں تو وہاں جا کر وہ کیا کر لیں گے، طواف وداع کر لیں گے، یہ الوداعی طواف کر لیں گے، یہ لوگوں کے ذمے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک ایمان والے کے ذمے چند ایک اعمال جو مناسک حج ہیں، یوں اپنے اعمال کو وہ ادا کر سکتا ہے۔ طواف زیارت تو بہت ہی ضروری ہے، اس کو تو چھوڑ کر کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا تو اس کا حج بھی نہیں ہوگا، وہ بہت ضروری ہے، یعنی مناسک حج میں سے، ارکان حج میں سے اہم ترین رکن ہے وہ بھی۔ تو جیسے مثلا اگر کسی عورت ہے، اس کو اس کے ایام مخصوص ایام آ چکے ہیں، تو پھر اس کو وہاں پہ ٹھہرنا چاہیے، رک کر پھر طواف زیارت مکمل کر کے وہاں سے وہ واپس آئے۔ تو یہ ایک مختصر ترتیب سے حج کے کچھ حج کی جو اقسام ہیں 3، ان کے متعلق بات ہوئی، اور ساتھ حج کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کی بات کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔